بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں جمہور کی آواز M2M اردو پہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز آج جو ہے وہ گئی ہیں، پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی لاہور کے مسابات میں، جو پولیس ٹریننگ سینٹر ہے وہاں پہ، اور انہوں نے پاسنگ آؤٹ پریڈ کا معائنہ کیا اور اس کے بعد خطاب بھی کیا۔ اہمیت یہ نہیں ہے کہ انہوں نے معائنہ کیا یا خطاب کیا، اہمیت یہ ہے کہ انہوں نے پولیس کی یونیفارم پہنی ہوئی تھی۔ اب یہ نہیں پتہ وہ ایس پی کے رینک کی تھی، میرے خیال آئی جی سے بھی اوپر کے رینک کی ہوگی، وہ آئی جی سے بھی ساتھ تھے، اور بڑی ماشاءاللہ خوبصورت اور پیاری لگ رہی تھی اس یونیفارم میں۔ سلم اور سمارٹ تو وہ پہلے ہی ہیں، لیکن کرے تو کرے کیا، اب اس کے اوپر بھی وہ یوتھیا پارٹی نے جناب وہ ایسی تیسی کی ہوئی ہے، ہاں جی، اور وہ سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے ہیں، اور اوپر سے پھر ہمارے مسلم لیگ نون کے جو سوشل میڈیا والے ہیں، جن کو یہ یوتھیا والے جو ہیں وہ پٹواری کہتے ہیں، وہ بھی جواب دے رہے ہیں۔ لیکن یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو ایک تصویر دکھاتا ہوں، یہ آپ غور سے دیکھیے۔ یہ مریم نواز کی جو تصاویر ہیں وہ آپ کو نظر آ ہی رہی ہیں، وہ آپ دیکھ لیں، ویڈیوز وغیرہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو جو انہوں نے آج پہنی ہوئی ہے، اور اس کو اچھا ایک خواتین کے ساتھ، خواتین پولیس کے ساتھ اظہار یکجہتی انہوں نے کیا، ایک اچھا میسج انہوں نے دے دیا۔ تو ٹھیک ہے جی، وہ چیف منسٹر ہیں، کوئی کہہ رہا جی وہ بزدار کی نقل کرنی، بزدار نے تو کبھی زندگی میں پولیس کی یونیفارم نہیں پہنی، وہ تو پولیس کی یونیفارم دیکھ کے ویسے ہی دوڑ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ لیکن مریم نواز نے ایک اچھا جسچر دیا۔ اس کو بھی اب ہماری یہ قوم کی عادت ہے کہ ہم ہر چیز کو جو ہے نا اپنے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں اور مطلب بھی اپنا نکالتے ہیں، اور پھر بغیر اس کی گہرائی میں جائے بغیر ایسا پھر وہ جناب ہم تکے اور تیر چلاتے ہیں کہ وہ اچھا خاصا کام بھی بڑھ جاتا ہے۔ یہی ہوا۔ تو میں بات کر رہا تھا، یہ پہلی بار نہیں ہے، بیٹی باپ کے نقشے قدم پہ چل رہی ہے۔ یہ ایک تصویر ہے ماضی کی، یہ دیکھیں میاں نواز شریف بھی بڑے پپو لگ رہے ہیں، ہائے 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 جناب، پنجاب پولیس کی اوریجنل اس وقت جو پولیس کی یونیفارم تھی نا، وہ دیکھیں پہن کے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ وزیر اعلیٰ تھے اس وقت، ساتھ ہے میرے خیال میں گوہر یوب ہیں اور رانا حیات ہیں، تو وہ اس وقت لاہور میں، تو وہ بھی ایک جگہ پہ پولیس کا وہ دورہ کرنے گئے تھے، تو انہوں نے یہ فوٹو بنائی وہاں پہ، یہ تصویر آپ دیکھ لیں۔ تو بیٹی باپ کے نقشے قدم پہ ہی ہے، تو اس نے جو خود آپ مان رہی ہے کہ میں نے سیاست سیکھی جو ہے وہ اپنے والد سے ہے اور میں نے اپنے آپ کو مضبوط کیا ہے، تو اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ اب وہ یوتھیا اینڈ کمپنی لگی ہوئی ہے جی، یہ دیکھیں جی، یہ شو ماری ہے، کام کی کرتے نہیں ہیں، اور پولیس کی وردی پہن کے مذاق اڑایا ہے، اسٹرک پکڑی ہے، اور یہ کیا کون سا، اب نون لیگ والے کہہ رہے ہیں جی کوئی ایسی بات نہیں ہے، پولیس کے ساتھ جاری یکجہتی ہے، تو اچھی بات ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ میرے نا وہ چھٹی حص مجھے کہہ رہی ہے کہ یہ جو آئیڈیا ہے نا، یہ بڑا چلاک آدمی ہے، یہ جو اپنے آئی جی صاحب ہے نا، ڈاکٹر عثمان انور صاحب، یا وہ تھا یہ سوشل میڈیا، نیشنل میڈیا، اس کے بڑے یہ بہت زیادہ اس کے دل دادا ہیں، اور اس پہ بڑا یقین رکھتے ہیں۔ ہر چیز آپ کو دیکھیں، وہ ہر روز ان کا کوئی نہ کوئی بیان آپ کو سوشل میڈیا پہ ایکٹیویٹی وہ نظر آتی ہے، وہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ پنجاب پولیس کام کر رہی ہے۔ تو یہ مشورہ میرے خیال میں انہوں نے دیا ہوگا لازمی طور پہ کہ آپ یہ یونیفارم پہنیں، تو وہ یونیفارم پہن کے گئی ہیں۔ تو اب وہ یوتھیوں کو جو اب وہ مرچیں لگ رہی ہیں یا ان کا وہ اپنا جو ساڑھ ہے وہ نکال رہے ہیں، تو پٹواری کمپنی بھی اپنی جواب جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ بہرحال اس کو اتنا بڑا ایشو نہیں بنانا چاہیے، میری ذاتی رائے میں مریم نواز نے یہ کام کر کے کوئی بہت بڑا یہ نہیں، کوئی جرم نہیں کیا، ایک پولیس کے ساتھ جا رہی ہے کہ کیا۔ اچھا، سوشل میڈیا کے اوپر بعض ہمارے صارفین لکھ رہے ہیں کہ یہ مریم نواز نے پولیس کا ایک بڑا بھائی ہے، یعنی کہ فوج، پچھلے دنوں بہاول نگر والا واقعہ ہوا تھا، کہ اس کو ایک پیغام دیا ہے کہ جی ہم آپ کے بڑے تابع دار ہیں، تو دیکھ لیں میں نے بھی آپ کے تابع داری میں یونیفارم پہن لی ہے۔ یہ بھی چل رہا ہے، یہ بھی یوتھیا پارٹی بلا رہی کہ یہ فوج کو میسج دیا جا رہا ہے کہ ہم بھی یونیفارم پہن لیے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہونا اور پرو اسٹیبلشمنٹ ہونا مریم نواز نے جو ہے وہ ثابت کر دیا۔ لگا رہے جی جتنے مرضی آپ نے لگانے ہیں مرچ مسالے، تو اس کے اوپر تو کوئی ایسی کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اس طرح کی باتوں کی طرف جو ہے وہ جائیں۔ تو یہ سلسلہ جو ہے اب انہوں نے شروع کر دیا ہے، اس کے اوپر بندہ اب کیا بات کرے، وہ ایک لا حاصل بحث ہو رہی ہے، عجیب و غریب کمنٹس ہیں، لعن طعن ہے، گالیاں ہیں، ذاتیات ہے،
تو وہ لگے ہوئے ہیں اب اس کے اوپر کیا اب بندہ کومنٹ کرے یا کیا جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بات کرے. تو یہ ایک سلسلہ جو انہوں نے شروع کیا ہے تو اس کے اوپر بھی میں نے کہا تھا کہ چلو بات جو ہے وہ لازمی طور پر جو ہے وہ کی جائے کہ اس کو اتنا بڑا ایشو بنانے کی. پاکستان میں اور بڑے مسائل ہیں یار, خدا کے لیے اس طرف توجہ دے. وہ آپ کا وزیر اعظم رو رہا ہے شہباز شریف, اس کو تو دیکھے بیچارے کو, اس کا بھی تو کچھ سن لو نا. اس طرف سے نکلو بھائی, وہ قوم کے وہ سیاست سے باہر نکلو. وہ کہہ رہا ہے کہ 2700 ارب روپے کے ٹیکس سے متعلق کیسز عدالتوں میں زیر التواء ہیں, ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں, اور دونوں طرف کے وکلا یعنی کہ سرکاری وکلا اور جس بندے کا وہ پیسہ ہے اس کا وہ جو متاثرہ فریق ہے یا مدعی اور مدعا علیہ ہوتا ہے, ان دونوں کے جو کیسز ہیں وہ دونوں کے جو وکلا ہیں وہ تھبنچو کمانے کے لیے التوا مانگتے رہتے ہیں. سال سال کا التوا مل جاتا ہے اور عدالتیں دے دیتی ہیں. اس وجہ سے وہ پیسہ اکٹھے ہوتے 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 جناب وہ پہنچ گیا کتنا, 2700 ارب روپیہ. اور پاکستان مقروض ملک ہے, ہر پیدا ہونے والا بچہ یقین مانے تقریباً اس وقت کو 2 لاکھ روپے سے زیادہ کا مقروض پیدا ہو رہا ہے. ابھی ہم نے IMF سے ایک اور پروگرام لینا ہے, مئی میں ان کی ٹیم آ رہی ہے. ہاں جی, وہ پتہ نہیں کیا شرائط اب وہ ہوں گی, بجلی گیس پہلے ہی مہنگی ہے. تو اس طرح کے کیسز کو عدالتوں سے بھی منت ترلا یہ ہے کہ وہ ہائی کورٹ اور چیف جسٹس صاحب سے بھی وزیر اعظم درخواست کر چکے ہیں. تو اس کا نوٹس لیں بھائی, ان کیسز کو نپٹائیں. یہ تاجروں کا پیسہ ہے, صنعت کاروں کا ہے, جس کا بھی ہے, یہ حکومت کا ہے, حکومت کو دے دیں, تاجروں کا تاجروں کو دے دیں, نپٹائیں ان معاملات کو. یہ کیا لٹکا کے رکھے ہوئے سال سال التوا دیا جاؤ. بالکل آپ نے ٹھیک ایکشن لیا وزیر اعظم صاحب کہ یہ جو ان لینڈ چیف کمشنر تھے اسلام آباد کے, ان کو بھی اڑا دیا, اس کے پورے عملے کو اڑا دیا, کہ اس کے وکیل نے بھی جا کے التوا مانگا تھا اور التوا دے دیا گیا. تو یہ عدالتی جو نظام ہے اس کے اندر بھی بہتریاں لانے کی ضرورت ہے, اس کے اندر بھی اصلاحات کی ضرورت ہے. وہ جب تک نہیں ہوں گی اس وقت تک یہ سلسلے سارے کے سارے جو ہیں وہ چلتے رہیں گے. خدا کے لیے کوئی پاکستان کی بہتری کا بھی سوچے اور گالم گلوچ سے باہر نکلے. یہ میں وہی کہہ رہا نا کہ مریم نے وردی پہن لی, مریم نے کیوں پہنے, مریم ایسی لگ رہی تھی, مریم ویسی لگ رہی تھی, وہ عجیب و غریب کمنٹری. وہ یار کتنی فارغ اور ویلی قوم ہے ہم کہ ہم اس طرف دھیان ہے. وہی جو آپ کی اس طرح کی صلاحیتیں ہیں نا وہ آپ جملے بنانے پہ لگاتے ہیں, وہ پاکستان کے لیے لگا لیں, پاکستان کا بھلا ہو جائے. آپ مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کو یہ بھاشن اور لیکچر کوئی اچھا نہیں لگے گا, لیکن ملک کی بہتری کا سوچیں. جو چیزیں پھنسی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے پاکستان مسائل کا شکار ہے اس کا سوچیں, تاکہ یہ مہنگائی کم ہو, بے روزگاری کم ہو, غربت کم ہو, جرائم کم ہو. نوجوان ساری نسل جو ہے وہ دیکھے کس طرف جا رہی ہے, خدا کا خوف کرے. وہ بیچارے کیا کریں, ان کو روزگار ملے تو وہ یہ کام نہ کریں. تو یہ سب کا فرض ہے کہ وہ اپنا وہ فرض جو ہے وہ نبھائے پاکستان کی بہتر کرنے کے لیے. جب تک ہر کوئی شعبہ زندگی کا, چاہے وہ مرد ہے خاتون ہے, اپنا کردار ادا نہیں کرے گا اس وقت تک یہ مشکلات جو ہے یہ دور ہونے والے نہیں ہیں. ان چیزوں کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اگر کوئی سمجھنا چاہے, اگر نہیں سمجھنا چاہتا تو پھر وہ جو جناب آپ نے بھیڑ چال پکڑی ہوئی ہے وہ اس کے پیچھے, میں اس کے پیچھے, وہ میرے پیچھے, وہ کسی اور کے پیچھے, اور کسی اور کے جو پیچھے ہے وہ والے کسی اور کے پیچھے. پاکستان زندہ باد.